ناظرین، پاکستان کے اسکول سسٹم میں ہمیشہ سے مطالعہ پاکستان کی کتاب میں ایک شخص کا نام لازمی پڑھایا جاتا رہا ہے جس کو اسلام کا مرد مجاہد، فاتح سندھ اور بر صغیر میں مسلم سلطنت کے قیام کا بانی کہا جاتا ہے، جس کو ہم سب محمد بن قاسم کے نام سے جانتے ہیں۔ اور پاکستان میں حکومتی سطح پر محمد بن قاسم کے کردار کو بڑے ہی ایک ڈرامائی انداز میں جذباتیت کے ساتھ جوڑ کر ہمارے سامنے پیش کیا گیا، جس نے 712 میں سندھ پر حملہ کر کے ایک ہندو مہاراجا راجہ داہر کی حکومت کو گرایا تھا۔ اور اسی کتابی، جذباتی اور ڈرامائی تاریخ کو ہماری اسٹیٹ ٹیلی ویژن PTV نے بھی باقاعدہ ایک ڈرامہ کی شکل دے کر آن ایئر بھی کیا۔ تو ناظرین، شاید یہ بات آپ کو حیران کر دے کہ اگر میں یہ کہوں کہ محمد بن قاسم کے بارے میں یہ تاریخ جو ہمیشہ بچپن سے اسکولوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے وہ ایک جھوٹی تاریخ ہے، جس کو مسخ کر کے ہمیں حقیقت سے نا آشنا رکھا گیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے کہ آپ ہماری ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کر لیں اور آپ کے جذبات آپ کے اوپر حاوی ہو جائیں، ہم آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ محمد بن قاسم نہ تو کوئی نبی تھے، نہ کوئی صحابی، نہ ہی تابعی اور نہ ہی تبع تابعی، اور نہ ہی وہ کوئی ولی اللہ تھے کہ جس پر ہم تنقید نہیں کر سکتے۔ تاریخ میں کوئی بھی شخص اپنے حقائق پر مبنی ڈیٹیلز کی مدد سے کسی کو بھی تنقید کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ لوگ بھی حقائق پر مبنی تاریخ کو جان سکیں اور سمجھ سکیں کہ ایسی تاریخ جو ایک ایجنڈے کے تحت آپ کے ذہنوں پر سوار کی گئی ہے اس کی حقیقت اصل میں ہے کیا۔ ناظرین، مسلم خلافت کے بعد مسلمانوں کی بادشاہت بنو امیہ کے پاس چلی گئی، اور اسی سلطنت امیہ میں عبد المالک بن مروان کے دور میں ایران، حجاز مقدس، عمان اور بحرین جیسے اہم علاقوں کا گورنر حجاج بن یوسف کو بنایا گیا، اور یہ انتہائی ظالم شخص تھا جس کے ہاتھ پر سادات کا خون بھی تھا جو تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ شخص اہل بیت کا بہت بڑا دشمن تھا، لیکن جو تاریخ ہمیں پڑھائی جاتی رہی ہے اس کا پوسٹ مارٹم ہم آخر میں بھی کریں گے کہ اس دور میں تجارت کی غرض سے کچھ مسلمان تاجر موجودہ سری لنکا، جس کو اس دور میں لنکا کہا جاتا تھا، وہاں آباد ہو گئے تھے، اور لنکا کے بادشاہ کے حجاج بن یوسف کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ لنکا کے راجہ نے کچھ قیمتی تحائف اور فوت ہو جانے والے مسلمان تاجروں کے بیوی بچوں کو ایک بحری جہاز کے ذریعے عراق بھجوایا۔ اس وقت سمندری جہاز جو بادبانوں کی مدد سے ہوا کے زور پر چلا کرتے تھے، طوفان کی وجہ سے ہوا کا رخ تبدیل ہو جانے کی وجہ سے راستے سے بھٹک گیا، اور ان کا جہاز دیبل کی حدود میں داخل ہو گیا، جہاں بحری قزاقوں نے ان کے جہاز کو لوٹ لیا اور عورتوں اور بچوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور تحائف بھی لوٹ لیے۔ اور پھر انہی عورتوں اور بچوں میں ایک عورت نے حجاج بن یوسف کو ایک خط لکھا اور مدد مانگی، اور اس کے جواب میں حجاج بن یوسف غصے میں آ گیا، اور یہ اس کے لیے عزت اور ذلت کا معاملہ بن گیا، اور اس نے دیبل کے راجہ داہر کو خط بھیجا کہ ان بحری قزاقوں کے خلاف کارروائی کرے اور ہمارے تحائف اور عورتوں اور بچوں کو واپس عراق بھجوا دے۔ راجہ داہر نے جواب بڑا روکھے انداز میں دیا اور کہا کہ یہ علاقہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بحری قزاق جن کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی کرنا ممکن نہیں۔ سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے اپنے ایک سپہ سالار عبداللہ کو دیبل حملے کے لیے بھیجا، جہاں اس کا سامنا ڈاکوؤں سے ہوا اور عبداللہ کو بری طرح شکست ہوئی، اور اس حملے میں اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ بحری ڈاکوؤں کے پاس اتنی بڑی فوج نہیں ہو سکتی، ضرور راجہ داہر ان کی مدد کر رہا ہے، اور یہ وقت ہے 711 عیسوی۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے ولید جو بنو امیہ کا بادشاہ تھا اس سے اجازت مانگی کہ اس کو ایک بہت بڑی فوج دی جائے تاکہ وہ دیبل کو فتح کرے، کیونکہ اب بات مسلمانوں کی عزت پر آ چکی ہے۔ اجازت کے بعد حجاج بن یوسف نے بہت بڑی فوج کے ساتھ سپہ سالار محمد بن قاسم، جو کہ حجاج بن یوسف کا داماد بھی تھا، دیبل سندھ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، اور کہا کہ وہ نہ صرف ان لوگوں کو چھڑوائے بلکہ تحفے تحائف بھی واپس حاصل کرے اور پورے سندھ کو فتح کرتا چلا جائے۔ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور داماد تھا، اور اہل بیت پر ظلم کرنے والے لوگوں میں برابر کا حصے دار بھی تھا۔
711 عیسوی میں محمد بن قاسم عراق سے نکلتا ہے اور 712 میں دیبل پر حملہ آور ہوتا ہے اور دیبل کو فتح کر لیتا ہے۔ ایک ایک کر کے محمد بن قاسم سندھ کے تمام علاقوں کو فتح کرتا گیا اور برہمن آباد تک پہنچ گیا، جو کہ راجہ داہر کی راجدھانی تھی، جہاں محمد بن قاسم کی راجہ داہر اور اس کے بیٹے جے سنگھ کی بڑی فوج کے ساتھ لڑائی ہوئی، جس میں راجہ داہر کو بری طرح شکست ہوئی اور محمد بن قاسم نے راجہ داہر کا سر قلم کر کے حجاج بن یوسف کو بھجوا دیا، اور اب محمد بن قاسم فتوحات کرتے کرتے ملتان تک پہنچ گیا تھا۔ وہ مزید آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ اس کو خبر ملتی ہے کہ اس کے سسر اور چچا حجاج بن یوسف کی اچانک موت ہو گئی ہے۔ پھر 714 میں محمد بن قاسم واپس عراق آ گیا، لیکن اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ دوبارہ واپس آئے گا اور ایک تازہ دم فوج کے ساتھ پورے بر صغیر کو فتح کر لے گا، لیکن اس کے آنے کے 6 ماہ بعد بادشاہ ولید بھی انتقال کر گیا، جس کے بعد سلیمان بادشاہ بن جاتا ہے، اور سلیمان نے چن چن کر ولید کے گورنرز اور ہر اس سپہ سالار جو دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی سرحدوں کو پھیلانے کے لیے بڑے بڑے براعظموں تک پہنچ گئے تھے، جس میں اسپین میں موجود طارق بن زیاد بھی شامل تھے، کو واپس بلا کر قتل کروا دیا، جس کی وجہ سے مسلم سلطنت جو پھیلتی چلی جا رہی تھی وہ ایک دم سے رک گئی، اور اس کے ساتھ محمد بن قاسم کو بھی قتل کر کے اس کی لاش کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر گھسیٹا گیا۔ ناظرین، اس کی وجہ یہ تھی کہ مروان بن حاکم کے ایک بیٹے کا نام عبد المالک تھا، اور اس کے 4 بیٹے تھے، جن میں ولید، سلیمان، یزید اور حشام تھے۔ عبد المالک نے اپنی موت سے پہلے یہ ترتیب بنا کر دی تھی کہ میرے مرنے کے بعد پہلے ولید، پھر سلیمان، پھر یزید اور پھر حشام بادشاہ بنے گا، لہٰذا عبد المالک کے بعد اسی ترتیب سے ولید بادشاہ بنا اور وہ 10 سال تک بادشاہ رہا، لیکن ولید نے اپنے باپ کی وصیت کے خلاف اپنے بیٹے کو اپنا جانشین اپنی زندگی میں ہی چن لیا، اور اس نے جبری طور پر سب سے اس کے حق میں بیعت بھی لینا شروع کر دی، لیکن ایک شخص ایسا تھا جو اس عمل کے خلاف ڈٹ گیا، جس نے کہا کہ یہ غلط ہے، جس کا حق ہے اس کو ہی ملنا چاہیے، اور یہ شخص تھے اس وقت کے حجاز مقدس کے گورنر عمر بن عبدالعزیز، اور یہ رشتے میں ولید کے بہنوئی بھی تھے، اور اسی وجہ سے ولید نے ان کو قتل نہیں کیا اور قید میں ڈال دیا۔ اسی دوران ولید کی موت ہو جاتی ہے اور سلیمان وصیت کے مطابق اگلا بادشاہ مقرر ہو جاتا ہے، جس نے عمر بن عبدالعزیز کو قید سے نکال کر اپنا مشیر بنایا اور محمد بن قاسم سمیت ولید کے کئی سپہ سالاروں کو قتل کروا دیا۔ علامہ حجر عسقلانی کی کتاب تہذیب التہذیب میں یہ واقعہ درج ہے کہ عطیہ بن سعد نام کے محدث کے بارے میں حجاج بن یوسف کو پتہ چلا کہ یہ اہل بیت اور بالخصوص حضرت علی علیہ السلام پر لعنت نہیں بھیجتا۔ اس نے محمد بن قاسم کو خط لکھا کہ اس کو گرفتار کر کے اپنے سامنے علی علیہ السلام پر لعنت کروائے، اور اگر وہ انکار کرے تو اس کو 400 کوڑے لگا کر اس کی داڑھی مونڈ کر پورے شہر کا چکر لگوائے۔ لہٰذا عطیہ بن سعد کے انکار کرنے پر محمد بن قاسم نے ان کی داڑھی کو صاف کر کے پورے شہر میں ان کا چکر لگوایا۔ ناظرین، آپ تصور کریں کہ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان ہاشم کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہو اور اس وقت کے حکمرانوں کو اس کی کوئی خبر نہ ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ جب پھر یہ سب کے سب حکمران اس ظلم میں شامل تھے، کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر ایسا کچھ ہونا ناممکن تھا۔ کربلا کے واقعہ میں نہ تو حجاج بن یوسف کا کوئی کردار تھا اور نہ ہی محمد بن قاسم کا، کیونکہ محمد بن قاسم نے سندھ پر 712 عیسوی میں حملہ کیا اور واقعہ کربلا تقریباً 680 عیسوی میں وقوع پذیر ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاشمی خاندان پر اپنے دور کے اندر اتنے ظلم و ستم کر رہے تھے، وہ ایک مسلمان عورت کی پکار پر پوری فوج لے کر حملہ کرنے کے لیے سندھ کیسے پہنچ گئے؟ اور دوسری بات یہ کہ حجاج کا یہ سندھ پر حملہ پہلا حملہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی حجاج بن یوسف 2 بار سندھ کو فتح کرنے کے لیے حملے کر چکا تھا، جس میں وہ بری طرح ناکام ہوا تھا۔ تو یہاں یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے
کہ حجاج بن یوسف ایک مسلمان عورت کی پکار پر سندھ پر حملہ آور ہوا، اور وہ عورت جس کا تاریخ میں کوئی نام اور پتہ بھی موجود نہیں کہ اس کا نام کیا تھا، وہ کس خاندان سے تھی، اس کا قبیلہ کون سا تھا، وغیرہ وغیرہ، یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ حملہ صریحاً دنیاوی مقاصد کے لیے کیا گیا، نہ کہ کسی عورت کی عزت کو بچانے کے لیے۔ اگر اہل سنت اور اہل تشیع کی مسلم تاریخی کتابوں کا بغور مطالعہ کیا جائے، جس میں ابن عساکیر کی کتاب تاریخ دمشق، خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد اور تاریخ یعقوبی، جس کو سنی اور شیعہ دونوں مانتے ہیں، ان کے اندر ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی ہندوستان یعنی خراسان کے خطے سے 5 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی تھی اور اسلام قبول کر لیا تھا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی جب محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا، وہاں مسلمان موجود تھے، اور وہ بھی کوئی تابعین یا تبع تابعین نہیں تھے بلکہ صحابہ کرام تھے۔ ناظرین، اس معاملے میں تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے اس کے مطابق نہ تو محمد بن قاسم کوئی ہیرو ہے اور نہ ہی راجہ طاہر، کہ جس نے نجومیوں کے کہنے پر قسمت کی دیوی سمجھ کر اپنی ہی بہن سے شادی کر رکھی ہو۔ تو اس راجہ طاہر کا خود کیا کریکٹر ہوگا، یہ آپ اچھے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ دونوں ہی دنیاوی مفاد کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، لیکن مورخین اس بارے میں کوئی واضح دلائل دے کر صاف نتیجہ نہیں نکال پاتے، لہٰذا اس واقعے پر خاموش رہنا بہتر ہے، کیونکہ یہ ایک وقت تھا جو گزر گیا، لہٰذا بلا وجہ کسی کو ہیرو بنانا یا زیرو بنانا کوئی عقل مندی نہیں۔ البتہ تاریخ کی حقیقت سے انسان کو آگاہ ضرور ہونا چاہیے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔